پیارے دوستو، اس ویڈیو کے پہلے اور دوسرے پارٹ میں ہم نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، فرعون کے محل میں آپ علیہ السلام کی پرورش، فرعونی کا قتل، مصر سے مدین کا سفر، مدین کے کنویں پر شعیب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں سے ملاقات اور پھر ان دونوں صاحبزادیوں میں سے ایک سے نکاح، یہ تمام واقعات بتائے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم اس سے آگے کے واقعات بتانے کی کوشش کریں گے۔ جب حضرت شعیب نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا تو حضرت موسیٰ کے سامنے ایک شرط رکھی، یعنی حق مہر کے بدلے تمہیں 8 یا 10 سال ہمارے یہاں خدمت کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے اس شرط کو قبول کر لیا اور حضرت شعیب کے گھر بحیثیت داماد خدمت کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے وقت بیتا اور حضرت موسیٰ نے 10 سال کی مدت پوری کر لی۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا۔ جب حضرت موسیٰ نے 10 سال کی مدت پوری کر لی تو آپ نے اپنے سسر شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی والدہ اور بھائیوں سے ملاقات کرے۔ چونکہ فرعونی کے قتل کو بھی کافی عرصہ گزر چکا تھا، حضرت موسیٰ نے سوچا معاملہ اب ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا۔ وعدے کے مطابق حضرت شعیب نے آپ علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ آپ نے اپنی اہلیہ اور مختصر سامان سفر اپنے ساتھ رکھ لیا، جن میں کچھ بکریاں، ایک سواری اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں شامل تھیں۔ شام کے بادشاہوں سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے آپ نے عام راستہ چھوڑ کر صحرائی راستہ اختیار فرمایا۔ چونکہ آپ نے صحرائی راستہ اختیار کیا تھا جہاں کوئی سڑک بھی نہیں تھی تو آپ راستہ بھی بھول گئے، بکریاں وغیرہ بھی ادھر ادھر بکھر گئیں، کھانا اور پانی وغیرہ بھی ختم ہو گیا، مگر آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب آپ وادی طویٰ یعنی طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو جمعہ کی رات جو کہ بے حد سرد تھی، آپ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ یہ بے حد سرد رات تھی، آپ نے سوچا کہیں سے آگ مل جائے تو اسے تاپ کر ٹھنڈ کو دور کروں۔ آپ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، تبھی آپ نے طور پہاڑ کی بائیں جانب راستے میں آگ دیکھی۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون۔ حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ کی چنگاری لے کر آؤں تاکہ تم آگ تاپ سکو۔ جب حضرت موسیٰ آگ کے قریب پہنچے تو دیکھا آگ شعلے مار رہی ہے۔ تھوڑا اور قریب ہوئے تو آگ نے شدت اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ کو بڑی حیرت ہوئی۔ دراصل آگ کے شعلے ایک ہرے بھرے درخت سے نکل رہی تھی۔ آگ جتنی شدت اختیار کر رہی تھی، درخت کے پتے سبز و شاداب اور ہرے بھرے ہو رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے سوچا جب آگ درخت میں لگی ہے تو اسے جلنا چاہیے، مگر معاملہ یہاں الٹا ہے۔ جیسے جیسے آگ بڑھتی جا رہی ہے، درخت اور ہرا بھرا ہوتا جا رہا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی جب ذہن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو حضرت موسیٰ نے سوچا چلو آگ سلگا کر لے جاؤں، مگر جیسے آپ آگ سلگانے کے لیے آگے بڑھتے، آگ آپ سے دور ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ نے سوچا آخر معاملہ کیا ہے، آگ اپنی جگہ ٹھہرتی ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ آگ کے اس عجیب و غریب منظر میں گم تھے، تبھی آپ کو آواز دی گئی، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ حضرت موسیٰ کو آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے۔ پیارے دوستو، جب بھی کسی نبی کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے یا اس سے کلام فرماتا ہے تو اس وحی یا کلام سے پہلے اس نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ اس بات کو ڈال دیتا ہے کہ آپ کی جانب جو وحی کی جا رہی ہے یہ 100% آپ کے رب کی طرف سے ہے، تاکہ نبیوں کا دل اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ جو کچھ بھی ان کی طرف وحی کیا جا رہا ہے وہ یقیناً حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ جس کلام کو آپ سن رہے ہیں یہ کلام کسی مخلوق کا نہیں بلکہ آپ کے رب کا کلام ہے۔ کلام الہی کو سنتے ہی حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ میرے رب کی آواز ہے، اور یہ آپ پر فضل الہی اور آپ کا معجزہ تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی آواز کسی مکان سے نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ مکان سے پاک ہے، اس کی آواز کی کیفیت کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ نے جب درخت سے آسمانوں کی طرف اٹھنے والے نور کو دیکھا اور اس میں فرشتوں کی تسبیحات کو سنا، آپ نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا، لبیک، اے رب میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں تیری آواز تو سن رہا ہوں، تجھے دیکھ نہیں رہا، تو کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے سامنے ہوں، تمہارے پیچھے ہوں، تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہوں اور تم سے بھی تمہارا زیادہ قریب ہوں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی آواز کو ہر چہار جانب سے یکساں سن رہا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیجئے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ آپ ایک پاکیزہ مقام پر کھڑے ہیں جہاں آپ کے رب کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، یعنی اے موسیٰ میں نے اپنی رسالت و نبوت کے لیے تمہیں تمام لوگوں اور تمہاری قوم سے چن لیا ہے، تو اب میں تمہاری جانب وحی کر رہا ہوں، تم میری باتوں کو غور سے سننا۔ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو تم صرف میری ہی عبادت کرنا اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے جو پہلا کلام کیا اس میں اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا۔ پتہ چلا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ ایک انسان جب مان لے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر اس کے باقی حکموں پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام عنقریب ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، یعنی قیامت کا دن، اور اس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کا ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ ایک انسان کو جب یقین ہو جائے گا کہ ایک دن یہ کائنات فنا ہو جائے گی، اچھے اور برے اعمال کا حساب و کتاب بھی ہوگا، تو وہ ایک اللہ پر ایمان بھی لائے گا اور اس کی عبادت بھی کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو لوگوں سے چھپا بھی دیا تاکہ لوگ غفلت میں پڑ کر یہ نہ کہنے لگے کہ قیامت آنے میں ابھی بہت ٹائم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، تو ہرگز تمہیں ان کاموں سے باز نہ رکھے ایسے لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی تمہیں ان تمام کاموں پر عمل کرنے سے وہی شخص روکے گا جنہیں قیامت کا یقین نہیں، کیونکہ جب ایک انسان کو قیامت پر یقین ہی نہیں تو پھر جو مرضی کرے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام اگر تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو گے تو یہ خود تو ہلاک ہوں گے ہی، ساتھ میں تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ بظاہر یہ خطاب اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ خطاب موسیٰ علیہ السلام کی امت اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں سے ہے، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں انہیں راہ راست سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کلام الہی کو سن کر موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی تھی۔ اگر اس ہیبت اور خوف کو حضرت موسیٰ کے دل سے دور نہیں کیا جاتا تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی جاتی حضرت موسیٰ اس کی طرف کامل توجہ نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو دور کرنے اور حضرت موسیٰ کو خود سے مانوس کرنے کے لیے آگے ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہر وقت ایک لاٹھی رہا کرتی تھی، یہ وہی لاٹھی تھی جسے آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور شعیب علیہ السلام نے بکریوں کو پتے جھاڑ کر کھلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ سبحان اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی اور محبت کے ساتھ کلام فرمایا، اور تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، تو پھر پوچھنے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دے دیتا کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر رکھ دے، یا اگر پوچھنا ہی تھا تو مختصر میں پوچھ لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو لمبا کر دیا صرف اس لیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل پر جو ہیبت طاری ہے وہ دور ہو جائے۔ قال هي عصاي اتوكل عليها واحش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، حضرت موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اسی لاٹھی سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی میں لاٹھی سے دوسرے کام لیتا ہوں۔ کلام الہی کو سن کر حضرت موسیٰ کو ایسا لطف مل رہا تھا کہ جتنا لمبا آپ سے سوال کیا گیا اس سے بھی لمبا آپ نے جواب دینا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں اور پتے جھاڑ کر بکریوں کو بھی کھلاتا ہوں، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب میں حضرت موسیٰ صرف اتنا کہہ دیتے لاٹھی، یعنی میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ لیکن چونکہ کلام الہی کو سن کر آپ کو ایسا لطف مل رہا تھا کہ آپ نے ازروِ محبت اپنے جواب کو لمبا کر دیا، تو خیر اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دے۔ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، اب جیسے حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر رکھا تبھی وہ لاٹھی دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔
सांप को देखते ही हज़रत मूसा वहाँ से दूर भाग गए और ऐसा भागे कि पलट कर पीछे देखा भी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल खुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप डरिए नहीं, इसे पकड़ लीजिए, हम फिर से इसे लाठी बना देंगे। हज़रत मूसा ने जैसे सांप को पकड़ा वो फिर से लाठी बन गई। तो हज़रत मूसा को पहला मोजज़ा ये अता हुआ कि जब आप अपनी लाठी ज़मीन पर रखते वो अज़दहा बन जाता, और जैसे अज़दहा को हाथ से पकड़ते अज़दहा फिर से लाठी बन जाता। तो लाठी का सांप बन जाना और सांप से फिर लाठी बन जाना ये आपका एक अजीम मोजज़ा था। इसी मकाम पर अल्लाह ताला ने आपको एक और मोजज़ा अता फरमाया कि जब आप अपने दाएं हाथ को बगल के नीचे बाजू से लगाते आपका हाथ सूरज की तरह चमकने लगता और उसके देखने वालों पर एक तरह से रोब तारी हो जाता। जब ये तमाम बातें हो गई और हज़रत मूसा के दिल पे जो रोब तारी था वो कुछ कम हो गया, तब आगे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा फ़िरऔन के पास जाओ, उसे मेरी वहदानियत पर ईमान लाने का हुक्म दो। मैंने उसे हज़ारहा नेमतें बख्शी मगर फिर भी वो मुझसे गाफिल हो चुका है, मेरे हुकूक का इनकार कर चुका है। उसे लगता है मैं उससे गाफिल हूँ। कसम है मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की, अगर मैंने बंदों को मोहलत न दे रखी होती तो वो मेरी गिरफ्त में कब का आ चुका होता, और मेरे गज़ब की वजह से ज़मीन व आसमान, पहाड़, दरिया वगैरह सब चीज़ें उस पर गज़ब में होती। अब उस पर मेरी गिरफ्त का वक्त आ चुका है। उसे कहो अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो अपने खुदाई के दावे से तौबा कर ले। अगर वो राह रास्त पर आ गया तो बेहतर, वरना उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि फ़िरऔन के पास जाकर तबलीग करो, तो हज़रत मूसा के दिल में खौफ लाहिक हुआ, क्योंकि हज़रत मूसा खुद फ़िरऔन से जान छुड़ाकर मदियन की तरफ हिजरत कर चुके थे और ख़ुद फ़िरऔन हज़रत मूसा को तलाश कर रहा था, और अब उसी फ़िरऔन के पास जाने का हुक्म दिया जा रहा है। अब हज़रत मूसा अर्ज़ करने लगे क़ाल रब्बी इन्नी क़तल्तु मिनहुम नफ़्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, यानी ऐ अल्लाह तू अच्छी तरह जानता है कि मेरे हाथों एक फ़िरौनी का कत्ल हो गया और तू मुझे उसी फ़िरौन के पास भेज रहा है, तो मुझे डर है कि कहीं फ़िरौन मुझे कत्ल न कर दें। हज़रत मूसा ने आगे कहा व अख़ी हारून हुवा अफ़सह मिन्नी लिसानन फ़अरसिलहु मई यरिद अन युसद्दिक़ुनी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून। ऐ अल्लाह अगर तू भेजना ही चाहता है तो मेरे भाई हारून को मेरा साथी बना दे, क्योंकि हारून की ज़बान मुझसे ज़्यादा फसी है, लोग उसकी बात को सुनेंगे। क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं अकेला फ़िरऔन के पास गया तो वो मेरी बातों को मानने से इनकार कर देगा। कहते हैं कि बचपन में हज़रत मूसा की ज़बान जल गई थी, जिसकी वजह से बोलने में लुकनत पैदा हो जाती थी, और इसकी वजह ये बयान की गई है कि एक दफ़ा फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिए हुए था, तो हज़रत मूसा ने फ़िरऔन की दाढ़ी पकड़ी और ज़ोर से खींच दी, क्योंकि फ़िरऔन अपनी दाढ़ी में हर वक्त लालो जवाहर सजा कर रखता था। फ़िरऔन ने गुस्से में हज़रत मूसा को एक थप्पड़ मारा और कहा यही बच्चा मेरी सल्तनत को तबाह करने वाला है, इसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। फ़िरऔन की बीवी कहने लगी ऐ फ़िरऔन ये बच्चा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इसने तो लालो जवाहर को देखकर तुम्हारी दाढ़ी खींच लिया है, इसे तो अभी आग के अंगारे और लालो जवाहर में तमीज़ करने की सलाहियत भी नहीं है। फ़िरऔन कहने लगा अभी पता चल जाएगा। उसने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लालो जवाहर और आग की चिंगारी को रख दिया। हज़रत मूसा ने अपना हाथ लालो जवाहर की तरफ बढ़ाना चाहा, मगर बहुक्म इलाही हज़रत जिब्रील ने आपका हाथ चिंगारी की तरफ बढ़ा दिया। आपने हाथ में आग की चिंगारी उठा ली और जब गर्म लगा तो उसे मुंह में रख लिया और आपकी ज़बान जल गई, और तभी से आपकी ज़बान में कुछ लुकनत पैदा हो गई, और इसी लुकनत को दूर करने के लिए हज़रत मूसा ने अल्लाह से दुआ मांगी क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरम व नज़कुरक कसीरा इन्नक कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा, यानी ऐ अल्लाह तू मेरे सीने को खोल दे और जिस काम को मैं करने जा रहा हूँ उसे मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी ज़बान में जो लुकनत पैदा हो गई है उसे तू ठीक कर दे, ताकि जब मैं फ़िरऔन को तबलीग करूँ तो वो मेरी बात को समझे और मेरे भाई हारून को मेरा साथी बना दे, ताकि मैं फ़िरऔन के सामने मजबूत रहूँ और फ़िरऔन के सामने तेरी खूब तारीफ़ बयान करूँ। ऐ अल्लाह मेरे हालात तुमसे छुपे हुए नहीं है, यानी तू अच्छी तरह जानता है मैं फ़िरऔन के पास किस हाल में जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारी सारी डिमांड पूरी हो गई, यानी तूने मुझसे जो कुछ भी मांगा मैंने उसे कबूल कर लिया। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया
اے موسیٰ ایسا نہیں میں نے پہلی دفعہ تیری بات مانی ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، بلکہ اس سے پہلے بھی میں نے تجھ پر بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تیری ماں کی طرف وحی کیا کہ تجھے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، پھر تیرے اور میرے دشمن یعنی فرعون نے تجھے دریا سے اٹھا لیا اور قریب تھا کہ وہ تجھے قتل کر دیتا، لیکن میں نے ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی، اور یہ اس لیے تھا تاکہ تیری پرورش میری نگاہوں کے سامنے ہو۔ اور یاد کرو جب تمہاری بہن فرعون کے محل میں پہنچی اور کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کرے، اور پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق تمہیں تمہاری ماں کی گود میں لوٹا دیا تاکہ تمہیں دیکھ کر تمہاری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور اس کا غم دور ہو جائے۔ اور اے موسیٰ تجھ سے ایک قتل بھی ہو گیا تھا، لیکن میں نے تمہیں اس غم سے بھی نجات دلا دی، اور تو نے اپنی زندگی کے کئی سال مدین میں بھی گزار دیے۔ یہ تمام احسانات یاد دلانے کے بعد اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یعنی اے موسیٰ اب میں نے تمہیں اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اے موسیٰ تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس چلا جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، اور میری یاد سے غافل مت ہونا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تم فرعون کے پاس چلے جاؤ تو اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، کیونکہ تمہاری سخت گفتگو سے طیش میں آ کر تمہارے لیے مصیبت نہ بن جائے، اور تمہاری وجہ سے جو دوسرے لوگ نصیحت قبول کرنے والے ہوں گے وہ بھی تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرعون جیسے بدبخت سے بھی موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کو نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہم جب بھی کسی کو دین کی طرف بلائیں یا دین کی دعوت دیں تو ہمارا لب و لہجہ اس قدر نرم ہونا چاہیے کہ ہم بولے تو ہمارے منہ سے پھول جھڑیں، کیونکہ ایسا شخص جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہو اور سخت مزاج ہو تو لوگ اس سے بجائے قریب ہونے کے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اس وقت آپ کی عمر شریف 40 برس ہو چکی تھی۔ اب حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان مکالمہ شروع ہوا۔ فرعون کہنے لگا اے موسیٰ کیا ہم نے تمہیں بچپن میں نہیں پالا؟ بچپن سے لے کر جوانی تک تم ہماری نعمتیں کھاتے رہے، لیکن باوجود اس کے تم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ہمارے ایک آدمی کو بھی مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو قتل کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ صرف سمجھانا مقصود تھا، لیکن وہ بے ارادہ قتل ہو گیا، اور اس اچانک قتل پر مجھے مجرم بھی نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا اور نہ ہی مجھے شہر چھوڑ کر جانے کی ضرورت تھی، لیکن جب تم نے میرے حق میں قتل کا فرمان جاری کر دیا تو میں اپنی جان کے خوف سے شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گیا، لیکن اب میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اے فرعون تو مجھ پہ احسان جتلا رہا ہے کہ بچپن میں تو نے میری پرورش کی، حالانکہ تو نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، تو مالک پر حق بنتا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی پرورش کرے نہ کہ اس کی تربیت کا احسان جتلائے۔ اور پھر یہ کہ تو نے مجھے کون سی نعمتیں اپنی طرف سے دی ہیں؟ میری پرورش پر تو نے وہی مال خرچ کیا جو میری قوم سے بحیثیت غلام وصول کیا جاتا رہا۔ جس قوم کے لاکھوں لوگوں سے تم نے مشکل سے مشکل کام لیا، ان پر ٹیکس مقرر کیا، اس قوم کے ایک بچے کی تربیت کا احسان جتلانا تجھے زیب نہیں دیتا، اور مجھے پالنے والے بھی تو میرے اپنے ہی لوگ تھے، میری ماں نے خود میری پرورش کی ہے، تم تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اور اے فرعون شاید تجھے یاد نہیں، تم نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ہماری قوم کے ہزاروں بچے قتل کرا دیے۔ تیرے گھر میں میری پرورش ہونا یا مجھے قتل ہونے سے بچانا صرف مجھ پر میرے رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ورنہ تیرے احسانوں سے تو تیرے ظلم زیادہ ہیں۔ تیرے ظلم نے تیرے احسان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اب تو کس وجہ سے احسان جتلا رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مصر میں بنی اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، جانوروں کی طرح ان سے دن رات مشقت بھرے کام لیے جا رہے تھے، لیکن باوجود اس کے فرعون کی نظروں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بنی اسرائیل ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ انہیں ان تمام مصیبتوں سے نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور انہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنے 2 بندوں کو بھیج دیا، یعنی حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو۔ کہتے ہیں کہ مصری لوگ سورج دیوتا کو بڑا خدا سمجھتے تھے، اور مصر کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہوئے یعنی تمام فرعون اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار سمجھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون بھی اپنے آپ کو سورج دیوتا کا مظہر سمجھتا تھا، اور انا ربکم الاعلی کہتا تھا، یعنی میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اب جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام نے کہا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ،
یعنی اے فرعون ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کی بات کو سن کر فرعون چونک پڑا اور کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، میرا بھی کوئی رب ہے؟ اے موسیٰ میں سب مصریوں کا رب ہوں، میرا کوئی رب نہیں ہو سکتا، تم غلط بات کر رہے ہو۔ پھر فرعون کہنے لگا جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ذرا اس رب کی حقیقت بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ فرعون ہکا بکا رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت پر پیدا فرمایا اور پھر اسے سیدھی راہ پر چلا بھی دیا، یعنی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد انہیں اتنی سوجھ بوجھ بھی عطا کر دی کہ وہ ان طاقتوں کا صحیح طور پر استعمال کر کے اپنا کام لے سکے۔ دیکھو پرندوں کو پڑھ دیے اور انہیں اڑنے کا سلیقہ بھی خود ہی سکھا دیا۔ مچھلی کو ایسا جسم دیا کہ وہ گہرے دریاؤں اور سمندری طوفانوں میں تیر سکے اور ساتھ میں اس نے تیرنے کا ڈھنگ بھی سکھا دیا۔ گوشت خور درندوں کے پنجے اور دانت ایسے بنائے کہ وہ اپنا شکار خود پکڑ سکیں۔ اونٹ کی قد کو لمبا کیا تو اس کی گردن بھی لمبی بنا دی تاکہ اونچے درختوں کے پتے بھی کھا سکے اور نیچے گردن جھکا کر زمین سے پانی بھی پی سکے۔ صحراؤں میں جہاں پانی بہت نیچے ہوتا ہے وہاں اگنے والے درختوں کی جڑیں اتنی لمبی بنا دیں کہ وہ زمین کی تہ سے خوراک حاصل کر سکیں۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے لگا اچھا جس رب العالمین کا تم اپنے آپ کو رسول کہتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے اگر تمہیں یقین ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اس وقت فرعون کے ارد گرد اس کی قوم کے بڑے بڑے سردار موجود تھے جن کی تعداد تقریباً 500 تھی۔ ان سبھی نے بڑے عمدہ اور قیمتی لباس پہن رکھے تھے۔ فرعون کہنے لگا اے لوگو کیا تم موسیٰ کی بات نہیں سنتے؟ یہ کہتا ہے زمین و آسمان کو بھی پیدا کرنے والا کوئی ہے، حالانکہ یہ دونوں قدیم یعنی پرانے ہیں، انہیں تو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی باتیں سن کر دلیل بدل دی اور ایسی چیزوں کا ذکر کیا جن کے حادث ہونے یعنی پہلے نہ ہونے اور پھر فنا ہونے کا وہ بھی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ کی بات سن کر تلملا اٹھا اور کہنے لگا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا اے لوگو یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہ ضرور مجنون یعنی عقل سے دور ہیں، کیونکہ فرعون اس شخص کو عقل سے دور سمجھتا تھا جو اسے معبود نہیں مانتا تھا۔ در حقیقت ایسی گفتگو انسان اسی وقت کرتا ہے جب سامنے والے کے خلاف اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، لیکن نبی کی عظمت تو دیکھیے، معاذ اللہ فرعون آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ رہا ہے مگر آپ لگاتار رب کی کبریائی بیان کیے جا رہے ہیں۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ تو مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے۔ مشرق سے سورج کو ہر روز طلوع کرنا اور مغرب میں غروب کرنا، سال میں ہر موسم کا اپنے وقت پر آنا، آسمان سے بارشیں برسانا، بیج کو زمین میں سڑا کر ایک ننھے سے نرم و نازک پودے کو باہر نکالنا، پھر اسے ایک تناور درخت میں تبدیل کر کے اس پہ پھل اور پھول لگانا، ایک ہی زمین سے اگنے والے الگ الگ درختوں پر الگ الگ پھلوں کا اگنا، ان سب کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہونا۔ اے فرعون کیا یہ سب محض ایک اتفاق ہے؟ نہیں نہیں اے فرعون، یہ سب کچھ اسی رب کے نظام قدرت میں ہے، کاش تمہیں بھی سمجھ آ جائے۔ فرعون آپ سے بے تکے اور بے معنی سوال پوچھتا رہا مگر بجائے ان سوالوں کے جواب دینے کے لگاتار آپ علیہ السلام رب تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور کبریائی بیان کرتے رہے۔ فرعون کے سارے داؤ بیکار ہو گئے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو گیا تو جھنجھلا کر کہنے لگا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں ضرور قید کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی قید قتل سے بدتر تھی، اس کا جیل خانہ تنگ و تاریک اور بہت گہرا تھا، اس میں اکیلا انسان کو ڈال دیتا تھا جہاں نہ کوئی آواز سنائی دیتی تھی اور نہ کچھ نظر آتا تھا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے قال اولو جئتک بشیء مبین، اگرچہ میں تمہارے سامنے اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ معجزے کو ظاہر کر دوں پھر بھی تم مجھے قید کرو گے؟ قال فأت به ان كنت من الصادقین، فرعون کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تم سچ میں نبی ہو تو دکھاؤ معجزہ۔
فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو جیسے حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پہ رکھا تبھی وہ ایک دم سے اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور جب اپنا ہاتھ باہر نکالا وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں جگمگانے لگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس کا رنگ زرد تھا، جسم پر بال بھی تھے، منہ کھلا ہوا تھا، اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو کر 1 میل تک بلند ہو گیا۔ اس نے اپنا نیچے والا جبڑا زمین پر رکھا اور اوپر والا فرعون کے محل کی دیواروں پر۔ اژدہا فرعون کی طرف متوجہ ہوا تاکہ اسے پکڑے۔ فرعون نے اپنے تخت سے نیچے کی طرف چھلانگ لگائی اور اس کی ہوا خارج ہونے لگی۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اس روز فرعون کو 400 مرتبہ ہوا خارج ہوئی اور مرتے دم تک اسی وجہ سے پیٹ کی بیماری میں مبتلا رہا اور اسی حال میں غرق ہو گیا۔ جب اژدہا نے لوگوں کی طرف رخ کیا تو لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہوئے۔ اس بھگدڑ میں 25,000 آدمی ایک دوسرے پر گر کر مر گئے۔ فرعون نے چلانا شروع کیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ اسے پکڑو، میں تم پر ایمان لے آؤں گا اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے پکڑا اژدہا پھر سے لاٹھی بن گیا۔ فرعون کہنے لگا، اچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نشانی لائے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ جیسے آپ نے داہنا ہاتھ بازو سے ملا کر باہر نکالا، سورج کی شعاؤں کی طرح چمکنے لگا۔ قال للملئ حولہ ان ھذا لساحر علیم، فرعون اپنے ارد گرد بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا کہ یہ تو ایک سیکھا ہوا جادو ہے۔ سرداروں نے بھی فرعون کی ہاں میں ہاں ملائی۔ فرعون نے مزید آگے کہا، قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ فلنأتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی۔ فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ تم اپنے جادو کے زور پر ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو، ہم بھی اپنے جادوگر بلاتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، لہٰذا تم ہمارے ساتھ ایک دن اور ایک جگہ مقرر کر لو تاکہ اس دن مقابلہ ہو اور ہمارے درمیان جو معاہدہ ہو اس پہ ہم دونوں قائم رہیں، اور مقابلے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب ہو جو ہموار میدان ہو تاکہ لوگ مقابلہ آسانی سے دیکھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم اپنے میلے کا دن مقرر کر لو، اس لیے کہ تمہاری قوم کے تمام لوگ اس میلے میں جمع ہوتے ہیں، اس طرح وہ مقابلہ آسانی سے دیکھ سکیں گے۔ تو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلے کے لیے میلے کا دن مقرر ہو گیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔